غزہ کی پہلی جنگ 26 مارچ 1917 کو لڑی گئی تھی۔ سلطنت عثمانیہ میں فلسطین کے جنوب میں حملہ کرنے کی یہ پہلی کوشش تھی۔ بحیرہ روم کے ساحل پر غزہ کے قصبے اور اس کے آس پاس لڑائی اس وقت ہوئی جب مشرقی فوج کے ایک حصے نے صحرا سے پیدل اور سوار فوج نے اس شہر پر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن عثمانیوں کی بڑی کمک کے خدشے کے پیش نظر یہ فیصلہ روک دیا گیا۔ انگریزوں کو اس شکست کے بعد اپریل 1917 میں غزہ کی دوسری جنگ میں بھی زبردست شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اگست 1916 میں رومانیہ میں EEF کی فتح نے نہر سویز پر زمینی حملے کے امکان کو ختم کر دیا۔ فروری 1915 میں نہر سویز پر عثمانی حملے کے ذریعے پہلی بار دھمکی دی گئی تھی۔ دسمبر 1916 میں مغدابہ کی لڑائی میں بحیرہ روم کی بندرگاہ آلرش کو حاصل کیا اور جزیرہ نما میں سامان رسد، پانی کی پائپ لائن اور ریلوے کو محفوظ بنایا۔ جنوری 1917 میں جزیرہ نما پر قبضہ مکمل ہوا اور EEF کو غزہ کے انتہائی فاصلے پر لے آیا۔ مارچ 1917 میں غزہ پر ایک انفینٹری بریگیڈ کے ذریعے قوت حاصل کرنے والی 52 ڈویژن سے ایسٹرن فورس انفینٹری نے حملہ کیا۔ یہ حملہ انزاک ماؤنٹڈ ڈویژن اور امپیریل ماؤنٹڈ ڈویژن کی وجہ سے عثمانی کمک کے خطرے سے محفوظ تھا۔ غزہ اور اس کے آس پاس عثمانی گیریزن پر جنوب اور جنوب مشرق کی طرف سے پیدل فوج کے حملے کی سخت مزاحمت کی گئی، جبکہ امپیریل ماؤنٹڈ ڈویژن کو عثمانی کمک کی دھمکیوں کا سلسلہ جاری تھا۔ انزاک ماؤنٹڈ ڈویژن نے شمال سے غزہ پر حملہ کیا۔ وہ شمال سے قصبے میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گئے، جبکہ علی منتر پر پیدل اور سوار فوج نے اہم پوزیشن پر قبضہ کر لیا۔ تاہم عثمانی دفاع کے عزم اور عثمانی کمان کی طرف سے آنے والی دھمکیوں کے نتیجے میں مشرقی فوج نے پسپائی اختیار کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس اقدام کو برٹش امپائر کی طرف سے فتح کے جبڑوں سے شکست کھینچنا قرار دیا گیا۔ چونکہ مشرق وسطی میں اتحادی افواج مغربی محاذ کی مہم کا ثانوی حصہ تھا، اس لیے مصری ایکسپیڈیشنری فورس یعنی EEF کے کمانڈر جنرل سر آرچلڈ مرے کے ذریعے درخواست کی گئی اور کمک کو مسترد کر دیا گیا۔ 11 جنوری 1917 کو جنگی کابینہ نے مرے کو بتایا کہ فلسطین میں بڑے پیمانے پر آپریشن ملتوی کر دیے گئے تھے اور اسے شاہی جنرل اسٹاف کے چیف فیلڈ مارشل ولیم رابرٹسن کو آگاہ کیا گیا تھا کہ وہ فرانس کے لیے 2 انفینٹری ڈویژن بھیجنے کے لیے تیار ہیں۔ ایک ہفتے کے بعد مرے کو پہلے انفینٹری ڈویژن کی درخواست موصول ہوئی اور انہوں نے 42 ڈویژن روانہ کیا۔ انہیں یقین دلایا گیا تھا کہ ان کی کوئی بھی یونٹ EEF سے منتقل نہیں کی جائے گی اور انہیں بتایا گیا اس طرح کی سرگرمیوں کو روکنے کا کوئی ارادہ نہیں۔ مرے نے اندازہ لگایا کہ جارحانہ کارروائیوں کے لیے نصب یونٹوں کے علاوہ انفینٹری ڈویژنوں کی بھی ضرورت تھی۔ 26 فروری 1917 کے بعد جب اینگلو فرانسیسی کانگریس موسم بہار میں ہونے والے حملے کا فیصلہ کیا گیا تو مرے کو زبردست حوصلہ ملا۔ 8 مارچ کو روسی انقلاب کا آغاز ہوا تو الائیڈ سرگرمی کے لیے سپریم جنگی کونسل کے فیصلے کو بڑھاوا دیا گیا۔ 11 مارچ تک میسوپوٹیمیا میں بغداد پر برطانوی افواج کا قبضہ ہو چکا تھا۔ مقدونیہ میں کارروائی کا آغاز ہو چکا تھا۔ اپریل میں ارس کی لڑائی کا آغاز بھی انگریزوں نے کیا اور فرانسیسیوں نے نیول حملہ کیا۔
برطانیہ کے 3 بڑے مقاصد تھے: یورپ میں طاقت کا توازن، مصر، ہندوستان اور خلیج فارس کی سلامتی کو محفوظ بنانا، بحیرہ روم میں سمندری بالادستی کو برقرار رکھنا، مخرل ذکر فلسطین پیش قدمی اور یروشلم پر قبضے کے ذریعے مقاصد حاصل کیے جا سکتے تھے۔ مزید پیش قدمی کے نتیجے میں جزیرۃ العرب کے علاقوں سے میسوپوٹیمیا میں عثمانی فوج کا خاتمہ ہوگا اور اس خطے کو محفوظ بنایا جا سکے گا۔ 5 فروری تک نیل سے پانی لے جانے والی مصری سویٹ واٹر کینال سے پانی کی پائپ لائن آلڈرچ پہنچ گئی تھی، جبکہ اس جگہ کے مشرق میں ریلوے لائن بچھائی جا رہی تھی۔ اس بنیادی ڈھانچے کی تشکیل نے ایک مضبوط دفاعی پوزیشن اور آلڈرچ میں ایک فارورڈ اڈہ قائم کیا۔ یروشلم کی طرف پیش قدمی کے لیے اب 2 سمتیں تھیں۔ مشرقی فورس کی کمانڈ کرنے والے لیفٹیننٹ جنرل چارلس میک فرسن کا خیال تھا کہ ساحل کے ساتھ پیش قدمی عثمانی فوج کو پیچھے دھکیلنے پر مجبور کر سکتی ہے، لیکن عقب سے EEF کے حملے کا شکار ہو گئے۔ اب EEF کو یروشلم پر قبضے کے لیے غزہ کو مضبوط گڑھ بنانے کی ضرورت تھی۔ یہ شہر فلسطین اتحاد کے 5 شہروں میں سے ایک تھا۔ غزہ کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا۔ 53 ڈویژن جنوب اور مشرق سے علی منتر کی طرف براہ راست حملہ کیا گیا۔ 158 بریگیڈ نے منصورہ کی طرف پیش قدمی کی، جبکہ 159 بریگیڈ وادی کو عبور کر چکی تھی، لیکن ناقص منصوبہ بندی کی وجہ سے بہت زیادہ ہلاکتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ 28 فروری کو چیٹ ووڈ کے صحرائی کالم نے خان یونس کو بلا مقابلہ قبضے میں لے لیا۔ عثمانی فوج بہتر حکمت عملی کے ساتھ ہر حملے کا منہ توڑ جواب دیتی رہی۔ اس جنگ میں برطانیہ کے 4000 فوجی کام آئے۔ عثمانی فوج کی مجموعی طور پر 2447 شہادتیں ہوئیں اور سلطنت عثمانیہ فتح یاب ہوئی۔ اگر آپ کو میری یہ کاوش پسند آئے تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں۔ شکریہ۔